السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے انتظامی امور پہ یہ چیپٹر 2 لاجسٹک ارینجمنٹس پہ یہ حجاج کرام کو بتایا جا رہا ہے انتظامی امور پہ۔ اس سال الحمدللہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے 41 خادم الحجاج سلیکٹ کیا گیا ہے، پھر بعد میں اور 2 سلیکٹ بھی کیا گیا ہے ویٹنگ لسٹ سے۔ جملہ 43 خادم الحجاج آپ کی خدمت میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کے ساتھ ایک ایک فلیٹ میں ایک ایک خادم الحجاج جائیں گے اور بلڈنگ میں رہیں گے، آپ کے فلور میں آپ کے ساتھ میں رہیں گے وہ حج کے دوران۔ ان کی مدد جو ہے نا، آپ مسنگ ہو گئے یا آپ کا لگیج نہیں آیا یا تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کی اگر کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کو راستہ بھٹک گئے، مینا عرفات مزدلفہ کا جو موومنٹ ہے، یا ادھائی کوپن ہے، ادھائی کوپن کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے قربانی ہوئی یا نہ ہوئی، تو ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں خادم الحجاج سے۔ حجاج کرام کے لیے مکہ مکرمہ میں الحمدللہ ڈسپنسریز ہے، میڈیکل کیمپس ہے، جہاں پر بھی آپ ڈسپنسری میں جائیں گے وہاں لائن رہیں گی، کیو رہیں گی، اور وہ لائن کیو کو آپ عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ جا کے آپ ڈاکٹر صاحب کو نہیں بتا سکتے، ان کیس آف ایمرجنسی ہی جا سکتے وہاں۔ حاجی صاحب سے میری گزارش کی جاتی ہے عنقریب انشاءاللہ میننجائٹس ویکسین اور سیزنل انفلوئنزا ویکسین، یہ 2 ویکسین اور پولیو ویکسین کا آغاز ہوئے گا۔ اس کے اندر سیزنل انفلوئنزا ویکسین صرف 70 سال کے حاجی صاحب کو ہے، اور انفلوئنزا میننجائٹس ویکسین ہر حاجی صاحب کے لیے، اور پولیو ویکسین بھی ہر حاجی صاحب کے لیے ہے۔ یہ جو میننجائٹس ویکسین ہے، جو SIV سیزنل انفلوئنزا ویکسین ہے، یہ لینے کے بعد ہلکی سی بخار آتی، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے ایک پیراسیٹامول گولی بھی ڈال لے سکتے ہیں۔ یہ کیمپ انشاءاللہ ویکسینیشن کیمپ عنقریب جلد سے جلد ہوگا ٹیکہ اندازی کا۔ ہر حاجی صاحب کو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، سعودی ریال 2600 ریال لے کے جانا ہے اپنے گزر بسر کے لیے، جس میں 600 ریال مشاعر ریجن یعنی مینا عرفات مزدلفہ میں رکھنا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ ہر حاجی صاحب کو بینڈ آئٹمس یعنی جو لگیج میں نہیں رکھ سکتے وہ نہیں رکھنا ہے، اور ہینڈ بیگ میں جو نہیں رکھ سکتے وہ بھی نہیں رکھنا ہے۔ ہینڈ بیگ میں خاص کر نیل کٹر، چاقو، چھری، پن، لائٹر، ایسی چیزیں ہینڈ بیگ میں بالکل ہی نہیں رکھنا۔ لگیج بیگ میں البتہ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو چارجر ہے، پاور بینک ہے، ایسے سیل فونس ہے، لیپ ٹاپس ہے، یہ پورے ہینڈ بیگ میں رکھنا ہے۔ حاجی صاحبان سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنا جو چپل یا جوتا پہنتے ہیں تو وہ گرپ والا ہونا چاہیے۔ بہت سارے حجاج کرام وہاں پہ ماربل رہنے کی وجہ سے یا پانی پڑنے کی وجہ سے پھسل کے گرنے کے چانسز بہت ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ گرپ والی چپل لیجیے، اچھا، یعنی وہاں پہ پورے ماربلس ہے، یعنی پورے گرینائٹس کے جو ہے نا ٹائلس ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھتے پھسلنے کے چانسز زیادہ ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے، ونس اگین میں بول رہا ہوں کہ ابھی گرپ والی چپل پہنیں۔ حاجی صاحب آپ جاتے خود 2 اسپیکس لے کے جائیے، ایک ٹوٹ گئے تو ایک دوسرا بھی رہتا ہے، ایک عینک بھی رکھ لیجیے، ایک گوگلس ہے تو گوگلس بھی رکھ لیجیے، یا چھاؤں کی عینک ہے تو چھاؤں کی عینک بھی رکھ لیجیے، کیونکہ وہاں پہ دھوپ زیادہ ہے، ٹیمپریچر زیادہ ہے۔ جو حجاج کرام جو بیمار ہے ان کے لیے اپیریٹس یعنی BP کا اور شوگر کا مشین ہے تو لے کے جائیے، وقتاً فوقتاً اپنی شوگر اور BP ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ حجاج کرام سے میری گزارش ہے کہ جب حرم شریف میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ فوراً واپس مت آئیے، کیونکہ بھیڑ بہت رہتی، بہت سارے لوگ حجاج کرام جو ہے نا نماز پڑھتے باہر نکلنے کی کوشش کرتے، بس مت نکلیجیے، وہاں پہ آپ سنتیں پڑھیے، طواف کریے، قرآن پڑھیے، اپنی عبادت کریے، امیڈیٹ نماز کے بعد حرم کے باہر مت نکلیجیے۔ اور وہاں پہ جو ٹرافک سسٹم ہے میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، رائٹ سے جانا ہے، یہاں پہ انڈیا میں لیفٹ سے جانے کا رہتا، اور ٹیکسی میں جب آپ بیٹھتے ہیں، خاص کر جب سیارہ جو ٹیکسی بولتے ہیں، وہ ٹیکسی میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ پہلے جینٹس بیٹھیے، بعد میں لیڈیز بیٹھیے، جب اترتے ہیں تو پہلے لیڈیز اتریے، اس کے بعد پھر جینٹس اتریے۔ اپنے ہاتھوں کو یعنی جب جیسا بھی وہاں پہ الگ الگ دیش کے لوگ آتے ہیں، ہر دنیا کے ہر جگہ کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، ہر ایک سے آپ ہاتھ ملاتے ہیں، تو آپ یہ خاص خیال رکھیں بلڈنگ کے اندر بھی کہ بھائی اپنے ہاتھوں کو صاف دھوتے جائیے، واش کرتے جائیے، کیونکہ یہ واش کرنا ضروری ہے۔ بیکٹیریا جو پھیلتا ہے وہ زیادہ جو ہے نا ہاتھ سے ہی پھیلتا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیے، ہاتھوں کو بہت صابن سے دھوتے جائیے اور اپنے ہاتھوں کو کلین رکھیے۔
جو 70 سال کے حجاج کرام ہے ان سے میری گزارش ہے کہ ان کے ساتھ میں جو کمپینین ہے پہلے وہ کمپینین کو عمرہ کرنے کی اجازت دیجیے، اور بعد میں پھر ان عمرہ کر کے آنے کے بعد پھر 70 سال کے یا 65 سال کے اوپر کے حاجی ہے ان کے ساتھ گئے تو بہت آسانی رہتی، ورنہ دونوں مل کے حرم شریف کی طرف لوٹیں گے تو انہوں ویل چیئر میں جائیں گے، آپ نیچے سے جائیں گے تو بچھڑ جانے کے چانسز زیادہ ہے۔ مہربانی کر کے جو 70 سال کے یا 65 سال کے اوپر جو کمپینینس ہے ساتھ میں جو جا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، جو ویل چیئر کے پیشنٹس ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ پہلے اپنے کمپینین اپنے ساتھی کو عمرہ کر کے آنے کے لیے بولیے، بعد میں پھر آپ جائیے، انشاءاللہ اس میں کامیابی ملیں گی۔ اپنا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، مثال کے طور پہ شوگر ہے، بی پی ہے، ہارٹ کے جو گولیاں ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے پرسکرپشن لکھا لے کے جائیے، کیونکہ وہاں پہ جانے کے بعد عام طور پہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ شکایت آنے کے بعد جو ہے نا لانگ ٹریٹمنٹس ہو جاتے تو وہاں پہ سرجریز کرنے کا ضرورت پڑی تو آپ کی میڈیکل ہسٹری کی ضرورت ہے تھی۔ سرجریز وہاں پہ اوائڈ کریے، کیونکہ دوسرے دیش کے ڈاکٹرز رہتے، آپ کو وہ لینگویج نہیں آتی، ان کو وہ آپ کی لینگویج نہیں آتی، لہذا اس کا خیال رکھیں۔ اپنا آئیڈینٹی کارڈ ہمیشہ ساتھ میں رکھیں، اپنا آئیڈینٹی کارڈ ہمیشہ ساتھ میں رکھیں، کیونکہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں تو آپ کو لوٹنے کے لیے، آپ کی بلڈنگ کو آنے کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ اپنا آئیڈینٹی کارڈ، اپنا جو دستاویز ہے، اپنا کور نمبر، پاسپورٹ نمبر کی زیروکس کاپی بھی اپنے ساتھ میں رکھیں۔ کیش ہمیشہ سعودی ریالز جو ہے نا اپنے جیب میں رکھنا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی جانب سے فارن ٹریول کارڈ بھی دیا جا رہا ہے، وہ اگر لینا ہے تو لیجئے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمیشہ 2600 ریال اپنے ساتھ میں رکھیے، جیب میں رکھیے، اپنے بیگ میں رکھیے، کیونکہ 2600 ریال پورے سفر کے لیے ہے، اپنے گزر بسر کے لیے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اپنا سامان آپ جاتے وقت اپنا پکوان کا سامان بھی لے جا سکتے ہیں تھوڑا بہت، کیونکہ حج کمیٹی کی جانب سے سلنڈر بھی دیا جا رہا ہے، پکوان کا انتظام بھی کرنے کے لیے وہاں پہ کچن کا بھی انتظام ہے، وہاں پہ چولہا وغیرہ ہے، سلنڈر ہے، آپ جاتے وقت یہاں سے اپنے جیسا کہ دال، املی وغیرہ جو بھی ہے پکوان کی جو چیزیں ہیں، جیسا برتن وغیرہ ہے، تھوڑا بہت رکھ لے کے جائیے۔ ہمیشہ باہر سے ہمیشہ پکا کے کھانے کی عادت مت ڈالیے، کبھی کبھی باہر کا بھی کھائیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے پکا رہے کھا رہے اس میں ٹائم نکل گئے، لہٰذا آپ کبھی باہر سے کبھی جو ہے نا اپن پکا کے بھی کھا لے سکتے، کیونکہ کنٹینیو باہر کا بھی نہیں کھا سکتے، وہاں پہ جو ہے نا جو تیل رہتا آئل وہ بہت سرسوں کا تیل رہتا، اپنے کو نہیں جمتا، اپنی صحت میں دشواری آ سکتی، تو لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور کیونکہ اپنی صحت میں متاثر نہ ہونا چاہیے، اپنا زبان کا مزہ، اپنا مرچی نمک انڈیا والے حیدرآباد والے زیادہ کھاتے ہیں، وہاں پہ پھیکے سالانہ رہتے، لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ وہاں مکہ مکرمہ میں آپ جانے کے بعد، مدینہ منورہ میں جانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے آپ پرہیز کریے، کیونکہ ٹھنڈا پانی اگر آپ پئیں گے تو بہت پرابلم ہوئے گا۔ ہمیشہ زمزم کا استعمال کریے، زمزم ایک وٹامن زیڈ ہے سمجھیے آپ، کیونکہ زمزم میں 3 مبارک چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لو مبارک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پر مبارک ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی مبارک ہے، تو لہٰذا یہ وٹامن زیڈ سمجھیے زمزم کو، زمزم زیادہ سے زیادہ استعمال کریے۔ اور وہاں پہ حرم شریف میں کولڈ ناٹ کولڈ بلکہ لکھا ہوا رہتا، آپ ہمیشہ ناٹ کولڈ پیجیے، کولڈ ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کی صحت میں متاثر ہونے کا چانسز زیادہ ہے۔ ہر عمل پہ آپ یہ بولتے جائیے کہ بھائی آپ طواف کر رہے، اللہ اسے آسان اور قبول کر، یا اللہ میں طواف کر رہا ہوں آسان اور قبول کر، میں صحیح کر رہا ہوں آسان اور قبول کر، ہر آپ کا عبادت میں آسان اور قبول کی دعا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ آپ یہ ذہن میں رکھیے، حاجی صاحب جب آپ واپس آ رہے ہیں جدہ سے حیدرآباد کو، تو آپ کے پاس سٹی چیک ان ہوتا ہے بلڈنگ کے اندر ہی، کیونکہ آپ کے سٹی چیک ان کا معنی یہ ہے کہ بھئی آپ کا جو سامان ہے، ایک بیگیج جو ہے نا 20 کلو کا ہونا چاہیے۔ میں اس سے پہلے جو ہے نا 20 کا بولا، پھر بعد میں 23 کا بولا، میں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں اس ٹیلی گرام چینل کے ذریعے، کیونکہ ہمارے پاس 24 تاریخ کو ایک اور ڈپارٹمنٹس کی میٹنگ تھی، وہاں پہ اسٹیشن مینیجر سعودی ایئرلائنس آئے تھے اور انہوں نے یہ بتائے کہ بھائی یہ جو ہے نا 23 کلو نہیں ہے عرفان بھائی، 20 کلو کے 2 پیسز ہے، اور ایک جو ہے نا 7 کلو کا ہینڈ بیگ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ میں اس سے پہلے 23 بولا تھا، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ بلڈنگ میں ہی آپ کے جو ہے نا خادم الحجاج کے ذریعے آپ کا 20 کلو کا سامان تولا جائے گا جدہ سے، جب آپ حیدرآباد آئیں گے تو خادم الحجاج کی مدد لیجیے آپ کی بلڈنگ میں ہر دن، یعنی آپ جب بھی رہیں گے مکہ میں اور یا مدینہ میں، مکہ میں خاص کر جو ہے نا ایک بلو باکس، آسمانی کلر کا باکس رہے گا،
وہ پانی کا ڈبہ رہے گا، وہ زمزم رہے گا، ہر دن ایک ایک فلور کو ایک ایک زمزم کا باکس آئے گا۔ وہ زمزم کا باکس سب کے لیے ہے، آپس میں سب مل کے بانٹ لینا ہے، اس میں نفسا نفسی نہیں کرنا۔ جیسا بھی زمزم کا باٹل آتا تو لوگ کو میں دیکھتا ہوں کہ بھئی وہ باٹلز بھر لیتے ہیں اور دوسروں کو کسی کو پتہ چلنے نہیں دیتے وہ کب آیا اور کب استعمال کرے، لہٰذا اس کا خاص خیال رکھے، آپس میں سب مل کے بانٹ لیں۔ دیکھیے جب ایئر کرافٹ میں بیٹھ رہے ہیں آپ، تو ایئر کرافٹ میں یہاں سے سعودی ایئرلائنس کے ذریعے آپ جا رہے ہیں حیدرآباد سے مدینہ منورہ، 6.5 گھنٹے کا راستہ ہے یہ۔ آپ کو درمیان میں جو ہے نا پلین کے اندر ہر چیز کی فیسلٹی رہیں گی، جیسا کہ آپ کو کھانے پینے کا بھی انتظام رہے گا سعودی ایئرلائنس کی جانب سے، اور دعا پڑھا کے وہ اتاریں گے۔ اور آپ کو پلین کے اندر کچھ پروٹوکولس ہے، وہ پروٹوکولس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ کو سیٹ بیلٹ لگانا ہے اور پیسیج میں نماز نہیں پڑھنا ہے، اور ضرورت کو جانے سے آپ پرہیز کریے، کیونکہ احرام کی حالت میں ہو یا کپڑے کی حالت میں ہو آپ کی طہارت ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہے۔ آپ ایئر کرافٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہی آپ جو ہے نا ہر چیز سے فارغ ہو کے اور وضو کر کے بیٹھیے۔ اگر نماز کا ٹائم بھی آیا تو آپ سیٹ کے اوپر ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ فرش پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، راستے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اور فرش پہ پانی نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ فرش پہ جو ہے نا سرفیس پہ نیچے پورے وائرنگس رہتے فلائٹ کے اندر، وہ سب کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا پانی سے نیچے گرنے سے پرہیز کریے۔ آپ حاجی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ اپنے پاسپورٹ کی سیفٹی رکھیے، کیونکہ پاسپورٹ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے۔ پاسپورٹ کے بنا آپ یہاں پہ امیگریشن بھی نہیں کر سکتے، آپ وہاں سے آ بھی نہیں سکتے، بہت دشواری ہوں گی۔ پاسپورٹ کو جو ہے نا پانی بھی نہیں لگنا چاہیے، پاسپورٹ ڈیمیج بھی نہیں ہونا چاہیے، پاسپورٹ آپ کی سیفٹی ہے، آپ کے پاس ہمیشہ اگر آپ رہا تو آپ حفاظت سے رکھنا چاہیے۔ حاجی صاحب اگر جب اپنی صحت کا معاملہ چھینک زیادہ آتی وہاں پہ جانے کے بعد، یا سردی ہو جاتی یا کھانسی زیادہ ہوتی، تو آپ چھینک آئے تو جو ہے نا اپنے سیدھے مونڈے کی طرف اشارہ کر کے آپ چھینکیے، کیونکہ کسی اور پہ چھینکنے سے جو واٹر ڈراپلیٹس رہتے ہیں اس کا جو ہے نا بیکٹیریا پھیلنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ یہ حجاج کرام سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ باہر سے کھانا مت لا کے کھائیے، کیونکہ بہت مہنگا ہے وہاں پہ۔ ابھی مجھے پتہ چلا کہ بھئی وہاں پہ کھانا بہت مہنگا ہے، لہٰذا آپ اپنا پکوان کا سامان لے کے جائیے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں زیادہ ٹیمپریچر ہے، ہارٹ ویو زیادہ ہے، سن سٹروک لگنے کے چانسز زیادہ ہے۔ آپ دھوپ کے ٹائم پہ باہر مت نکلیجیے، اگر کسی ضرورت کی وجہ سے نکل رہے ہیں تو آپ جو ہے نا چھتری اور پانی کا باٹل ساتھ میں لے کے نکلیے، کیونکہ دھوپ زیادہ ہے، سن گلاسز ہے تو وہ بھی اور اچھی بات ہے۔ دیکھیے حاجی صاحب جب آپ عرفات میں جائیں گے، 5 دن کا جو لگیج ہے مینا عرفات مزدلفہ کا بالکل مختصر سے لے کے جائیے۔ بہت سارے حجاج کرام کو دیکھتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے بیگس لے کے چلے آتے، پھر آتے وقت جو ہے نا 5 دن جب ختم ہوتے مینا سے جب مکے کو آتے تو بہت بڑا لگیج ہو جاتا۔ بالکل مختصر سا جو لگیج ہے 5 دن کا وہ آپ لے کے جائیے۔ جو ضرورت کے سامان ہے جیسا کہ میڈیکل کے گولیاں دوائی وغیرہ ہے وہ لے کے جائیے، اور ایک چٹائی ہے، ایک احرام ہے، ایک ایکسٹرا احرام بھی رکھ لے گے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر نیچے کا احرام خراب بھی ہو گیا تو اپن بدل لے سکتے ہیں۔ عرفات میں ایک کھلا میدان ہے، وہاں پہ ٹینٹس رہیں گے، وہاں پہ آپ دعا کریے، دعا میں جو ہے نا سب کو شامل رکھیے، دل کو بھی شامل رکھیے آپ کی دعاؤں میں۔ 5 دن کا جو لگیج ہے بالکل مختصر سا لے کے جائیے مینا عرفات مزدلفہ کے لیے۔ جو خواتین حضرات ہیں جیسا کہ وہ لوگ جو ہے نا بینگلس یعنی چوڑیاں پہننے سے، کانچ کے چوڑیاں پہننے سے پرہیز کریے، ساڑی وغیرہ پہننے سے بھی پرہیز کریے، بالکل لائٹ کپڑے اور سفید کپڑے پہننے کی گزارش کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا بینگلس اور ساڑیز وغیرہ پہننے سے کچھ پرابلمس ڈیفیکلٹیز آ سکتے، انکنوینئنس ہو سکتا، تو لہٰذا آپ جو ہے نا اس کا خاص خیال رکھیں۔ جو نماز کے ٹائمنگ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جیسا بھی آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ نماز کے ٹائمنگس معلوم کر لیجئے کہ بھئی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کب ہے وہ معلوم کر لیجئے، آپ کے لیے بہت سہولت رہے گی۔ وہاں پہ جانے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے نا اونٹ کا دودھ پیتے ہیں، اونٹ کا دودھ بہت اونٹا کے پینا چاہیے، کیونکہ اس میں بیکٹیریا رہتا ہے، اگر ٹھنڈا پیے تو آپ کو صحت میں متاثر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا صبر، ذکر، شکر کرتے رہیے، کیونکہ اس میں کامیابی ہے۔ خاموشی رہیے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا یہاں کیا ہو رہا، وہاں کیا ہو رہا، یہاں کی باتیں رکھتے ہیں، وہاں پہ جا کے سیلفی لیتے ہیں، حیدرآباد میں کیا چل رہا ہے یہاں کی فکر کرتے ہیں۔ یہاں کی فکر مت کریے، بس اپنے سامنے کعبۃ اللہ، ہاتھ میں کتاب اللہ اور زبان پہ کلام اللہ، بس اللہ ہی اللہ، اس طریقے سے رہنا چاہیے۔ آپ نمازاں پڑھتے رہیے، اور ایسی کچھ بات رہی تو سینسیٹائز کریے حجاج کرام کو، جیسا کہ اویئرنیس جو رہتا ہے نا، بھائی اس سے ایسی کی بات ایسی ہے،
وہ ضروری ہے، تو آپ اپنے آپ میں آپس میں حاجیوں کو شیئر کر لیجئے، آپس میں حاجیوں کو مدد کر لیجئے، اس میں بہت بہتر رہتا۔ حاجی صاحب آپ کی فلائٹ جاتے وقت ہو یا آتے وقت ہو ڈیلے بھی ہو سکتی، اس میں آپ کا بیہیویئر گڈ ہونا چاہیے، اور آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا جو ریسپیکٹ ہے، وہ تھوڑا ڈیلے ہوا تو آپ اس کے اندر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی فلائٹ ڈیلے بھی ہو سکتا، کبھی جلدی بھی آ سکتا، تو اس حساب سے آپ کو جو ہے نا صبر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمیشہ واکنگ کرتے رہنا، ایکسرسائز کرتے رہنا، چھوٹا سا ڈائٹ بھی کرتے رہنا، کیونکہ جو بھی آ رہا کھاتے جا رہے تو آپ اپنا پیٹ خراب ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ جو ہے نا واکنگ کی ایکسرسائز کریے۔ میں پھر بول رہا ہوں کہ بھئی 4 سے 6 نہیں بلکہ 8 سے 10 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑے گا۔ جو حاجی صاحب جیسا کہ بچہ ایک ایگزام کے لیے پریپیئر ہو کے جاتا ہے، تو اگر پریپیئر ہو کے آیا تو بچہ جو ہے نا بہت اچھا ایگزام لکھتا، اگر پریپیئر نہیں ہو کے آیا تو دشواری ہوتی اس کو، تو لہٰذا آپ بھی یہاں سے اچھا واکنگ ایکسرسائز ڈائٹنگ وغیرہ کر لے کے جائیے۔ جو حجاج کرام خواتین ہیں اور مرد حضرات ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ہمیشہ پردہ مینٹین کریے، پردہ بہت ضروری ہے۔ گزشتہ سال بھی 2-3 کمپلینٹس ہیں ہمارے کو، تو پردے کے سبجیکٹ کے اوپر ہی آئے، تو لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ پردہ کریے۔ اس بار کوشش کیا جا رہا ہے کہ لیڈیز اور جینٹس کو الگ الگ روم میں رکھنے کے لیے، انشاءاللہ ہوا تو بہت ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو آپ لوگ جو ہے نا ایک نائلون کی رسی بن کے آپ پردہ کر لیجئے، جینٹس ایک طرف ہو جائیے، لیڈیز ایک طرف ہو جائیے۔ ہمیشہ آپ کا کوآپریشن اور سپورٹ ہونا چاہیے خادم الحجاج کے ساتھ۔ آپ جو کچھ بھی دشواری ہے اس دوران سفر میں، آپ خادم الحجاج سے ضرور اس کی مدد لیجئے، کیونکہ حج کو جانے سے پہلے یہاں پر بھی حیدرآباد میں دیکھتا ہوں تو دعوتیں بہت ہو ہوتی، جانے سے پہلے اپنی مزاج خراب کر لیتے، لہٰذا اس کا بھی پرہیز کریے، آپ اس کا خاص خیال رکھیے۔